کو ویئرس کیسے ہیں آپ سب؟ ہماری بیسٹ وشز آپ کے لیے آج کے لیے کہ آپ کا دن بے حد خوشگوار گزرے، اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سلسلہ ناول نگہبانِ آنچل کی ایپیسوڈ 32، جس کو آپ کے لیے لکھا ہے ثنا سفیان خان نے۔ تو پھر چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ اپنے تھانے میں تھا جب 2 دن بعد اپنی رپورٹ لے کر انسپکٹر جنید اور صدیقی صاحب اس کے کیبن میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر اپنے سامنے پڑی فائل بند کر کے اس نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ سر، اب تک 9 جگہوں پر ریڈ کر کے مافیا گینگ کی ہر ایکٹیویٹی ختم کر دی گئی ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں ان کے کچھ پکڑے گئے بندوں کا منہ کھلوانا ہے، کیونکہ یہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ انسپکٹر جنید نے فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان چھوٹی چھوٹی مچھلیوں پر صرف نظر رکھیں اور کام کریں بڑی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ جال بچھانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس نے دونوں لوگوں کو ہدایت کرتے ہوئے فائل کھول کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ راکی کا منہ کھلواؤ، کیونکہ اسی سے ٹمبر مافیا جانی کے پورے گینگ کا پتہ لگے گا، اور کہیں نہ کہیں سارے لنک کا کنیکشن اسی مافیا گینگ سے ہے۔ اس نے بہت صحیح اندازہ لگایا تھا، کیونکہ وہ کوئی عام پولیس آفیسر نہیں تھا۔ اس کی سوچنا سمجھنے کی صلاحیت بہت خاص تھی، اسی وجہ سے ہی تو وہ کوئی عام پولیس آفیسرز میں نہیں گنا جاتا تھا۔ پہلے کے مقابلے ہمارے شہر سے کرائم ریٹ بہت گر چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنی جان لگا کر ان مافیا گینگ کا صفایا کر سکیں۔ انسپکٹر جنید کے کہتے ہی اس نے ویلڈن کے انداز میں ان کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی اور خود فائل لے کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ یہ تقاضا ہے ملک خداداد کا، سکہ چلنے نہیں دیں گے الحاد کا۔ ان کے تاج ستم ہم گرانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں۔ صبح ہی صبح اس کی آنکھ کھل گئی تھی، کیونکہ اسے اپنے ساتھ وہ چھوٹا سا وجود نہیں ملا تھا۔ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتی، بنا چپل پہنے ہی کمرے سے نکل کر وہ ہال میں داخل ہوئی، جہاں شور و غل مچا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر ان دونوں کو دیکھا، جو عجیب عجیب آوازیں نکال کر اسے کھلانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ بھی ان کی کمپنی انجوائے کرتے ہوئے کلکاریاں مار رہا تھا۔ اس نے دروازے پر رک کر چند منٹ انہیں دیکھا تھا، پھر سکون کی سانس لینے کے بعد منہ دھو کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ناشتہ تیار کرتے ہوئے بھی وہ ان تینوں کو ہی دیکھ رہی تھی، جو اس شہزادے میں ہی مصروف تھے۔ 2 گھنٹے بعد ناشتہ ٹیبل پر لگا کر انہیں بلانے کے خیال سے وہ ان کے قریب پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ زبیر، ناشتہ کر لو۔ نظریں فرش پر مرکوز کیے ہوئے ہی وہ زبیر سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کی ہمت ڈائریکٹ اس شخص سے مخاطب ہونے کی نہیں ہو سکی تھی، جس سے اب اس کا دنیا کا سب سے خاص رشتہ جڑ چکا تھا۔ اس کے کہنے پر ہی فوراً زبیر وہاں سے نکل کر کچن میں رکھے ٹیبل پر جا کر بیٹھ چکا تھا، جبکہ وہ خود ویسے ہی ابھی تک فرش پر اپنے بیٹے کو لیے بیٹھا تھا۔ صرف زبیر ہی ناشتہ کر سکتا ہے، کیا میں نہیں کر سکتا؟ اس نے جان بوجھ کر یہ الفاظ ادا کیے تھے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس نے سب کو ہی ناشتے کے لیے بلایا ہے۔ آپ کے لیے بھی بنایا ہے، بڑی مشکل سے اٹک کٹک کر کہتے ہوئے وہ اپنا جرم قبول کرنے لگی تھی۔ لیکن مجھ سے تو نہیں کہا آپ نے کہ میں بھی ناشتہ کر لوں؟ خمار آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ اب کی بار اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ مجھے آپ کا نام نہیں معلوم نا، اس لیے۔ اسے یہی ایک آخری حل سجھائی دیا تھا۔ مقابل کھڑا شخص اس کی بہانے بازی پر بے اختیار مسکرا دیا۔ تو معلوم کریں نا، کب کریں گے معلوم؟ بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے سنبھلنے کا موقع فراہم کیے بغیر ہی اس کی کھڑی ناک کو چٹکیوں سے دبایا دیا تھا، جس پر اس نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ بڑی دقت سے اس نے پوچھا تھا، جیسے کوئی گناہ کا کام کر رہی ہو۔ چلیں جانے دیں، کیونکہ یہ آپ میرے کہنے پر پوچھے ہیں، اس لیے نہیں بتا رہا، لیکن جب آپ خود سے پوچھیں گی تو ضرور بتاؤں گا۔ اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے مسکرا کر وہ گویا ہوا، جھک کر اپنے شہزادے کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو تھام کر ٹیبل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد 9 بجے تک وہ دونوں نکلنے لگے تھے۔ زبیر تو پہلے ہی چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنے بیٹے سے راز و نیاز کرنے کے بعد اس کو اس کے ہاتھوں میں تھما کر نکلنے لگا۔ سنیں، کل کی طرح آج بھی سفیدے میں نہا کر آئیں گے؟ اپنی پشت سے ابھرتی آواز سن کر وہ فوراً رک گیا تھا اور ذرا سا گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو صحیح دیکھنے میں مگن تھی۔ میری ریپوٹیشن بالکل بھی اچھی نہیں ہے،
اس لیے مجھے کام نہیں ملتا، اور دوسری بات، مجھے ایک کام ریوالور چلانے کے سوا کوئی دوسرا اچھے سے نہیں آتا۔ وہ یہ نہیں بتا سکا کہ اسے ریوالور سے کھیلنے کے سوا کچھ بھی نہیں آتا۔ اس کی بات سن کر وہ چند پل کے لیے خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ 10 دن سے کام ڈھونڈ رہا تھا لیکن نہیں ملا، لیکن آپ نے جیسے ہی میری زندگی میں قدم رکھا ویسے ہی دیکھے نا، کل مجھے کام بھی مل گیا تھا۔ 2 قدم چل کر اس کے قریب پہنچ کر وہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ یہاں بھی خود کو کریڈٹ دینے کی بجائے اسے دے رہا تھا، جو کہ اس کے لیے حیران کن بات تھی۔ وہ تو منحوس کہلائی جاتی تھی، پھر خوشبخت کیسے ہو گئی؟ نذیر چچا کی دکان پر سامان اتار کر رکھا تھا۔ اس کام کے انہوں نے 500 روپے دیے تھے، اور پھر گلی کے نکڑ پر جو گاڑیوں کے ریپیئرنگ کی دکان ہے نا، وہاں بھی کام کیا تھا تو انہوں نے بھی 500 دیے تھے، اور آج بھی وہیں جا رہا ہوں۔ کوئی بھی کام ہو تو کسی بچے کو بھیج کر بلوا لیجیے گا۔ تفصیلات فراہم کرتا ہوا وہ اسے اس وقت دنیا کا سب سے پیارا شخص لگا تھا، کیونکہ کب دیکھا تھا اس نے کسی کی نظروں میں خود کے لیے اتنی عزت؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کے چہرے پر نظر مرکوز کیے وہ گویا ہوا تھا، جس پر وہ بس اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ سائرس اپنے جذبوں کی شدت پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے گرد حصار قائم کرتے اس کی پیشانی کو جھک کر چوم گیا تھا۔ بڑا عقیدت بھرا لمس تھا جسے محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نکلتی ہوئی نمی کو بڑی مشکل سے وہ اندر کر سکی تھی۔ اسے ویسے ہی چھوڑ کر وہ باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ سارے کام سمیٹ کر بچے کو لیے نیچے چلی آئی تھی۔ وہ بس اسے ہی سوچے جا رہی تھی، جو بھلے سے خالی ہاتھ تھا لیکن محبت دینا بخوبی جانتا تھا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ گزرے ہوئے ماضی کو بھول کر اب آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سلطان ہاؤس برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ سب کے ہی چہروں پر وہاں بے بسی رقم تھی، سوائے ایک شخص کے، کیونکہ وہ شخص تو آج اپنی جیت کی خوشی منانے کی تیاریوں میں تھا۔ لیکن سلطان ہاؤس کے باقی مکینوں کے لیے یہ وقت بہت اذیتناک تھا۔ سامنے ہی فرش پر اس گھر کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی، اور منیر سلطان کے گارڈ اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس تک پہنچ کر اسے ہوش میں لانے کے لیے ہی کچھ کر لیتے، کیونکہ سربراہی کرسی پر جلال میں بیٹھے منیر سلطان کا دبدبہ صرف ان پر ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں پر تھا۔ حالانکہ ان کی اصلیت سے صرف گھر والے ہی نہیں بلکہ گاؤں والے بھی اب واقف ہو چکے تھے۔ شادی کے دن بھاگ کر اس بذات نے جو میری ناک کٹائی تھی، اب میں اس کا حساب سود سمیت لوں گا۔ اسے پتہ نہیں ہے ابھی کہ منیر سلطان اپنے بدلے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہت ہی مغرور انداز میں کہتے ہوئے وہ یہ بھول گئے تھے کہ ایک پلان ہم بناتے ہیں اور ایک پلان ہمارا رب بناتا ہے، اور جو پلان ہمارا رب بناتا ہے وہی پلان بہتر سے بہترین ہوتا ہے۔ عدیل سلطان بھی اپنی نظریں بہن پر مرکوز کر کے کھڑے تھے، لب آپس میں پیوست تھے۔ ماں کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ کر اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں، کیونکہ پہلی بار کسی باپ کو اپنے ہی اولاد پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے وہ دیکھ رہا تھا۔ پانی پھینک کر اسے حواس کی دنیا میں لاؤ، یہ بھی تو ذرا اپنے آگے ہونے والا فیصلہ سن لے، کرختگی سے کہتے ہوئے ایک نوکرانی سے پانی پھینکنے کا کہا، اور وہ فوراً عمل بھی کر چکی تھی۔ جیسے ہی جگ میں رکھا ہوا پانی اس کے چہرے پر انڈیلا گیا، وہ فوراً اپنی آنکھیں وا کر گئی۔ ابھی ذہن پوری طرح بیدار نہیں تھا جب اپنے باپ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، جسے سن کر وہ خوف سے کانپ گئی۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ کون ہے جس نے تمہاری مدد کی، یا اب تک تمہاری کون مدد کرتا آیا ہے، کیونکہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تمہارا انجام میں لکھوں گا، کیونکہ تم نے منیر سلطان کو بے عزت کر دیا تھا، اور اس بے عزتی کا بدلہ میں سود سمیت وصول کروں گا۔ یہ مت سوچنا کہ تم میری بیٹی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ان کے لہجے کے خردرے پن پر وہ خوف سے کانپ اٹھی تھی، دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارتے ہوئے اپنے مسیحا کو یاد کرنے لگی تھی، جو ہمیشہ ہر موڑ پر اس کے سامنے تنگ کر کھڑا نظر آیا تھا۔ آج کی پوری روداد اس کے ذہن میں کسی فلم کے مانند چل رہی تھی۔ اسے یاد تھا جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو کس بے دردی سے ان لوگوں نے اسے کھینچ کر اپنی گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ تو سڑک پار تھا، تو کیا اس نے اسے یہاں دیکھا ہوگا آتے ہوئے، یا پھر وہ اسے ڈھونڈ رہا ہوگا؟ کیا کر رہا ہوگا؟ اس کے ذہن میں بہت سے ایسے سوال تھے جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے، اور سامنے موجود ہستی کو دیکھتے ہوئے
उसे अपनी रूह फना होती महसूस हुई थी। मैंने न तब आपकी बेइज्जती की थी, ना अब कर रही हूँ। मैं तब भी अपने हक़ के लिए लड़ी थी और आज भी अपने हक़ के लिए खड़ी हो जाऊँगी। आपने गलत किया था मेरे साथ और आज भी आप गलत करने जा रहे हैं। सर में उठती टीसों को दबाते हुए वो बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी थी और साथ ही दूबदू जवाब भी दिया था। उसके भाई ने अपनी लाल सुर्ख होती अंगार आंखों से अपनी बहन को देखा था, जिसे बचाते बचाते आज वो इस जहाने पर खड़ा हो चुका था जहाँ से अब उसे कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी उसे अपनी बहन के लिए कुछ तो करना ही था। खबरदार, अगर तुमने मेरे सामने ज़बान चलाई तो तुम्हारी ज़बान काट कर हाथों में पकड़ा दूंगा। बदज़ात लड़की, पहले भी तुमने मेरी इज्जत को खाक में मिलाने में देर नहीं की थी। उनकी धार से सुल्तान हाउस काँप उठा था। उसकी माँ अपना दुपट्टा होंठों पर रखे अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर उतारती अपनी चीखों का गला घोट रही थी। दरवाजे के पीछे खड़ी उसकी भाभी भी उसके लिए रो रही थी, क्योंकि रोने के सिवा उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। मैं अभी और इसी वक्त चाहूँ तो तुम्हारी इस हरकत के लिए यहीं ज़मीन में दफन कर दूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूँगा और ऐसी सज़ा दूँगा कि जिससे तुम सारी ज़िंदगी रोती रहो, तड़पती रहो और अपने किए हुए गुनाह के लिए पछताती भी रहो। अपने सामने तंग कर खड़ी अपनी बेटी को देखते उन्होंने खींचकर उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा था, जिसे वो बर्दाश्त ना करते हुए फर्श पर मुंह के बल गिरी थी। सामने खड़ा उसका भाई अपनी मुट्ठियों को भेजे हुए अपने लबों को आपस में बेबस किए ये सारा तमाशा देख रहा था। हमेशा ही आपके ये हाथ जुल्म के लिए ही उठे हैं और आपको मालूम है कि जालिम की रस्सी अल्लाह बस कुछ दिनों के लिए ही दराज करता है। इसके बाद जब वो रस्सी खींचता है तो उस शख्स की काया ही पलट जाती है। आप मेरे वालिद हयात हैं। मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे, अगर वो मेरे हक़ में नहीं हुआ तो फिर मुझे वो कबूल नहीं है। चाहे इसके लिए फिर मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो वो भी मुझे कबूल होगा। बिखरी हुई हालत में वो फर्श पर गिरी अब भी उनका जवाब देने से बाज नहीं आई थी, क्योंकि अगर वो आज अपने हक़ के लिए नहीं खड़ी होती तो शायद हमेशा के लिए पछतावे उसके हाथ लगते। इसकी तेज़ तरारी बंद करने के लिए इसे सबसे पहले तहखाने में बंद कर दो और एक भी लुकमा इसके हलक से नीचे ना उतरे। जो भी मुनीर सुल्तान के फैसले से इनहराफ करेगा उसके लिए सज़ा तय है। पूरे जाओ जलाल से फैसला सुनाते वहाँ हर जी नफ्स फूस के चेहरे पर सन्नाटा बिखेर गए थे, क्योंकि सभी तो असावरी सुल्तान की मोहब्बत में पागल थे और उन्हें पता था कि मुनीर सुल्तान अपनी जुल्म की इंतहाओं पर खड़े हैं। यह हक़ और इंसाफ की लड़ाई थी। अगर यहाँ अदील सुल्तान कुछ ना बोलता तो उसके जीने में और अपनी बहन का मुहाविस कहलाने का उसे कोई हक़ नहीं था। बाबा, इसके लिए तो ये कोई सज़ा ही नहीं है, ये तो बड़ी आम सी चीज़ है। आप इसके केक की सज़ा इससे भी सख्त है, क्योंकि इसने आपकी और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। उसने खून आशाम नज़रों से फर्श पर बैठी अपनी बहन को देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ की सख्ती पर वहाँ हर कोई साकत हुआ था। खुद मुनीर सुल्तान भी अब हैरत की ज़्यादती से अपने बेटे को देखने लगे थे, जो इस पूरे मामले में ही खामोश था। लेकिन अब वो उनके साथ था, लेकिन था तो उनका ही बेटा, इसलिए उन्हें बहुत खुशी हुई थी। बाबा, इसने जो हमारे साथ किया है वो किसी दुश्मन की बेटी भी अपने बाप के साथ ना करे, इसलिए आप इसे गांव की हर लड़की के लिए इबरत का निशान बना दें। पूरे जाओ जलाल के साथ कहता वो अपनी बहन के यकीन को चूर चूर कर गया था। उसने आंखें वाक किए अपने भाई को देखा था, जो हमेशा उसका मुहाफ़िज़ बना रहता था, यहाँ तक कि यहाँ से निकलने में भी उसी ने मदद की थी। लेकिन आज वो इस तरह से क्यों कह रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी। तो क्या यहाँ से उसका निकलना भी एक प्लान का हिस्सा था? तुम बताओ कि इसके साथ फिर क्या किया जाए? मुनीर सुल्तान ने फ़ख्र से अपनी गर्दन अकड़ा कर पूछते हुए कहा। वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। इसका मोबाइल इससे लेकर इसका हर सामान छीन लें कि किसी से भी राब्ते में ना रह सके और इसे कमरे में बंद कर दें। ना किसी से इसको मिलने की इजाज़त दें और ना ही कोई इस तक पहुँच पाए। जब इसे दिन की रोशनी में चमकता सूरज और रात में चाँद की चांदनी दिखाई नहीं देगी तो इसकी ज़िंदगी खुद ही सख्त अंधेरों में डूब जाएगी। इसके बाद आपका क्या क्या हर फैसला इसके हक़ में सज़ा ही होगा। वो बेबसी और अज़ियत से अपने भाई को देख रही थी, जो हमेशा उसका साहिबा बना था,
लेकिन आज उसे कड़ी धूप में तन्हा छोड़ने के लिए भी तैयार था। ठीक है, इसे कमरे में फेंक दिया जाए और आज से इसे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। सफ़ीर साहब से इसका निकाह अगले जुमे को कर दिया जाएगा। जिस निकाह से ये भागी थी उसी शख्स से इसका निकाह किया जाएगा। उसकी ज़िंदगी का फैसला सुनाने से पहले अगर वो जान लेते कि वो पहले ही किसी से निकाह जैसे रिश्ते में बन चुकी है तो मालूम नहीं कि उसके साथ क्या सलूक किया जाता। लेकिन उसके भाई को तो मालूम है, फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इसे महफूज रखने के लिए? वो सोचने पर मजबूर हो गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा चुका था और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। न जाने अब क्या कुछ होने को बाकी था, वो ये भी नहीं जानती थी। जी दोस्तों, आज की एपिसोड यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हुई। आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जहाँ हम बहुत जल्द एक नई एपिसोड लेकर आएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।